میں اپنا نام لیں گے، بحیثیت اپنا عہدہ کا نام لیں گے۔ اقرار کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا وفادار اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی اور بہترین مفاد کے لیے کوشاں رہوں گا۔ ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد اور دستور العمل کی مکمل پابندی کروں گا اور بار کے بہترین مفاد میں کام کرتا رہوں گا۔ ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو بھی فرض مجھے سونپا گیا اسے نہایت ایمانداری سے انجام دوں گا۔ بار کی ترقی، بینچ اور بار کے بہترین تعلقات کے قیام کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملک و قوم اور بار کے بہترین مفاد میں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو۔ تھینک یو۔ میری ذمہ داری بحیثیت دائی سیکرٹری کہہ لیں یا جنرل سیکرٹری پریویس ایگزیکٹو باڈی اب ختم ہونے کو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دوست چودھری محمد شریف انصاری صاحب کو دائی سپرد کروں، میں ایک دو باتیں یاد کرنا چاہوں گا۔ وقت کی قلت بھی ہے، مجھے اس کا احساس بھی ہے۔ نیکسٹ سیگمنٹ اپیرٹر ڈیورنگ انلینڈ ریونیو کے بینچ کی جو انیگوریشن ہے آج، اس میں جو میرے بزرگوں نے پودا لگایا ہوا تھا، جو بیج بویا تھا، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ آج جو ہے وہ پودا اس نے الحمدللہ پھل دے دیا ہے، اس سے ہم مستفید ضرور ہوں گے۔ چلیں، وقت کی کمی ہے کہ میں مزید ہے وہ بات میرا خیال ہے کہ اس کو مختصر کرتے ہیں۔ میں ڈائس جو ہے وہ اپنے دوست جنرل سیکرٹری چودھری محمد شریف انصاری صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے فرائض کی سر انجام دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بھائی جناب چودھری محمد سعید صاحب کا، جنہوں نے بہت خوب اور احسن طریقے سے ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی خدمات سر انجام دی۔ محترم و مکرم عزت مآب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور مسٹر جسٹس محمد قاسم خان صاحب، مسٹر جسٹس نامزد چیف جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب، مسٹر جسٹس علی باقر نقوی صاحب، مسٹر جسٹس شاہد بلال حسن صاحب، مسٹر جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب، مسٹر جسٹس سردار احمد نئی صاحب، مسٹر جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب، مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، مسٹر جسٹس صفدر سلیم شاہ صاحب، مسٹر جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب، مسٹر جسٹس انوار حسین صاحب، ملک مشتاق احمد عودلہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لاہور، محترم جناب شاہد
شاہد مسعود منظر بھٹی صاحب چیئرمین اپلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو، مہر طاہر نواز خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان، محترم جناب محمد عابد رضا بودلہ صاحب چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو ملتان، محمد زبیر بلال صاحب ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ملتان، محترم میڈم زاہدہ سرفراز ڈوگر کمشنر ان لینڈ ریونیو اینڈ کمشنر ود ہولڈنگ انکم ٹیکس ملتان، پیر خالد صاحب کمشنر ان لینڈ ریونیو ملتان، نبی علی خان پٹھان کمشنر ان لینڈ ریونیو، محمد سلیم کمشنر ان لینڈ ریونیو، کیپٹن یاسر علی خان کمشنر ان لینڈ ریونیو، احمد حسن ایڈیشنل کمشنر PRA ملتان، جناب جاوید مسعود طاہر بھٹی صاحب سابقہ چیئرمین اپلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو، کاشف امام ایڈیشنل کمشنر SCCP، طارق ولی رجسٹرار آف فرم، خواجہ صلاح الدین صدر ملتان چیمبر آف کامرس ملتان، آصف نذیر صاحب صدر کراچی چیمبر آف کامرس ایسوسی ایشن، خانیوال چیمبر آف کامرس ایسوسی ایشن، میڈم نویرہ فہد صدر ویمن چیمبر آف کامرس ملتان، اور جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، ملک سجاد حیدر میتلا صاحب صدر جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، جناب یوسف اکبر نقوی صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، اسامہ بہادر خان صاحب جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، ملک بشیر صاحب بانی فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام خواتین و حضرات سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ایگزیکٹو باڈی سال 2021-2022 کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے اراکین کی جانب سے تمام مہمانان گرامی کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ وہ آج کی اس تقریب میں شامل ہوئے، اور خصوصی طور پر جناب عزت مآب چیف جسٹس آف پنجاب لاہور ہائی کورٹ لاہور محمد قاسم خان صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہوئے آج کی تقریب میں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی کی۔ حضرات گرامی، سال 2021 ہمارے لیے اس لحاظ سے ہمیشہ یادگار رہے گا کہ ملتان کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی چیف جسٹس آف پنجاب محمد قاسم خان صاحب آپ کی تشریف آوری ملتان کی شدید گرمی میں ہمیں ٹھنڈک، پیار، محبت اور اپنائیت کا تادیر احساس دلاتی رہے گی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو 26 کنال اراضی، لاہور ہائی کورٹ بینچ ملتان کو بلڈنگ کی تصحیح کے لیے جگہ اور اپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو کا قیام ملتان میں ان کی محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو جو کہ ملتان ٹیکس بار کی ایک درینہ خواہش تھی اور ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تھا، اور تمام اراکین ملتان ٹیکس بار جناب چیف جسٹس صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے نیو جوڈیشل کمپلیکس میں 2 کورٹس الاٹ کی، اور باقاعدہ طور پر اپیلیٹ ٹریبونل کو اس کا آج اناگوریشن کے طور پر پوزیشن کا بھی معاملہ ہے۔ میں جناب آنریبل چیف جسٹس مسٹر جسٹس محمد قاسم خان لاہور ہائی کورٹ لاہور اور ڈیزگنیٹ چیف جسٹس مسٹر جسٹس امیر
بھٹی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور تمام دیگر جسٹس صاحبان، میرے جنرل سیکرٹری صاحب نے سب کا شکریہ ادا کر دیا، وہ میرا حصہ انہوں نے لے لیا۔ بہرحال میں پھر تمام جسٹس صاحبان کا انتہائی مشکور ہوں، تشریف لائے، ہم عزت دی، ہمارے لیے باعث افتخار ہے، اور یہ ہمیشہ ہم آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی عنایات ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ایک پروفیشنل باڈی ہے، اور اس کا جو شروع سے یہ اس کا وجود میں آیا، یہ 1943 سے، غالباً جس طرح مجھے سینئرز نے گائیڈ کیا، 1943 سے اس کا ماضی وجود میں آیا، اور 1976 سے اس کے باقاعدہ رولز ریگولیشنز اور سارا کچھ وہ بنا، اور ایک جمہوری روایات کے مطابق اس کے الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ اس کے اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں، جو کہ ایک پروفیشنل باڈی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہوتی ہے جو کہ اپوائنٹڈ ہوتی ہے ایز اے آڈیٹر، وہ آڈٹ کر کے رپورٹ پیش کرتی ہے، اور تمام ممبران کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس رپورٹ میں ایگزیکٹو باڈی کو سوال و جواب کریں، ان سے پوچھیں کہ اچھا جی فلاں ایکسپینس کہاں کیا، کیسے کیا، اور ایون ہماری ایگزیکٹو باڈی جو بھی آتی ہے مجھ سے پہلے بھی، اور شاید میرے آنے والے بعد بھی، ہماری باڈی کے بعد بھی جو آئیں گے، ہمارے پاس کوئی سرکاری فنڈز نہیں ہوتے، کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوتا، ممبرشپ فیسوں پہ ہم اپنے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایگزیکٹو باڈی تمام جو اہم کانفرنسز، اہم موضوعات پہ سیمینارز یا اس طرح کے فنکشن یا پروگرام ہم کرواتے ہیں، یا آنریبل معزز مہمانان گرامی کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تشریف لانے کے لیے، تو ان کے سارے پروگرام ہماری ایگزیکٹو باڈی اپنی کنٹریبیوشن سے اور اپنے ساتھیوں کی کنٹریبیوشن سے فل کر رہی ہوتی ہے۔ میں پچھلے 2 پروگراموں میں جناب آنریبل چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کے 2 پروگراموں میں شرکت کا مجھے موقع نصیب ہوا۔ اس میں جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ایک کمرشل کورٹس کا کنسیپٹ لائے، اور اس کے لیے ایک ڈرافٹ لا بھیجا منسٹریز کو، اور وہ اب قانون کی شکل میں ہے۔ اس کے لیے میں سب اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم جب سے ہماری ملتان ٹیکس بار مارچ وجود میں آیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی لیگل فارمیٹ میں لایا جائے، اور ایک جس طرح پنجاب بار کونسل ہے اسی طرح، کیونکہ ہماری جو ٹیکس بار ہیں پورے ملک کی، نہ صرف ملتان کی بات میں کر رہا ہوں بلکہ پورے پاکستان کی ٹیکس بار ہیں، وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہیں کسی ہمارے ملک پاکستان کے مالی معاملات کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ ہم اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں، ہمارے جو ٹیکس وکلاء ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں تقریباً 20% کیسز آؤٹ آف 100 ٹیکس پیئرز، اور 80% معذرت کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ مطلب ہے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے ہمارے جو ٹیکس وکلاء ہیں وہ تقریباً 90% کنٹریبیوشن ٹیکس وکلاء کی ہے۔ ہم اپنے ٹیکس پیئرز کو بڑا یعنی ان کو پلاننگ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ اچھا جی ٹیکس دو گے آپ کے سورسز بڑھیں گے، آپ آگے ڈیولپمنٹ آپ کی ہونی ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، آپ کے نون ایکسپینسز ہیں، سارا ان کو پورا بریفنگ دے کے پھر اس کے بعد ہم ان کے کیسز کو ان کی کنسنٹ لے کے فائنل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ۔ ایون بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لاسٹ میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پوزیشن ایسی بن رہی ہوتی ہے کہ اس میں پروفٹ ہم نے دکھانا ہے اور ٹیکس دینا ہے، وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن
ہمیں اس بہت عرصے سے ہمارے سینئرز بھی اسی لڑائی لڑتے رہے، اور جو کہ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہمیں کسی لیگل فارمیٹ میں لایا جائے تاکہ ہم اپنے احسن طریقے سے یہ معاملات مزید نبھا سکیں. ہمارے اوپر کئی ایک ذمہ داریاں ہیں. ٹیکس یا محصولات کی کلیکشن کے علاوہ ہم نے جو ٹیکس پیئرز ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں یا مطلب ہے چھوٹا یا بڑا جو بھی ٹیکس گزار ہیں، ان سب کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹیکس دو گے، ملکی معاملات، دفاع ہے، ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، یہ سارے معاملات انہی سے ہی چلنا ہے. لیکن ہر جگہ پہ ہمیں اگنور کیا جاتا ہے. تو جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب، موجودہ جناب جسٹس محمد قاسم خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، اور ڈیزگنیٹ چیف جسٹس مسٹر جسٹس امیر بھٹی صاحب کو بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے معاملات کو کچھ اس طرح، یعنی آپ لوگ ہمیں کوئی پروٹیکشن کا کوئی اگر سلسلہ ہو سکتا ہے، ہم گورنمنٹ سے تو تھک چکے کہ ہمیں کچھ پروٹیکشن دی جائے، یا ہمیں کوئی فنڈس کا کوئی سلسلہ ایسا شروع ہو جائے کہ ہم ایسا طریقے سے اپنے معاملات کو چلا سکیں. کنٹریبیوشن سے یا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے ان سے ہم کتنے وہ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں ہر قانون انکم ٹیکس آرڈیننس ہر سال تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ہر سال اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہوتا ہے، اپنے ٹیکس پیئرز کو ریفریش کرنا ہوتا ہے. اور بلکہ ہم ویکلی سیمینارز یا ایجوکیشن پروگرام بھی کنڈکٹ کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے مسائل، ہمیں جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں آر ٹی او میں ایک ڈسپینسری کی جگہ تھی، وہ مہربانی کی میرا خیال ہے چیئرمین تھے یوسف عبداللہ صاحب، ان کی مہربانی سے وہ ہمیں جگہ الاٹ ہوئی. تو اس میں ہم اپنے وہ ہمارے مور دین 500 ہمارے ممبرز ہیں، اس میں وہ جگہ کیپیسٹی پوری نہیں ہے کہ ہم وہاں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات ہم گورنمنٹ کے اس میں بھی ڈالتے ہیں، اور پھر جناب چیف جسٹس آنریبل محمد قاسم خان صاحب کے سامنے بھی اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، اور ڈیزگنیٹ چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس مسٹر امیر بھٹی صاحب کے اس میں بھی ہم اپنا مقدمہ رکھتے ہیں. ہمیں ہماری پہلی اسسمنٹ ہوتی ہے ملتان میں ہی، چونکہ آر ٹی او یہاں ملتان میں ہے. اس کے بعد پہلی جو اپیل ہے وہ ہوتی ہے کمشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز کے پاس. ڈپارٹمنٹ کی سے ہی ٹرانسفر یا ڈیزگنیٹ ہوتا ہے. بعض اوقات کمشنر اپیل واپس ان کو ایگزیکٹو میں لے لیا جاتا ہے. تو مائنڈ سیٹ ان کا اس طرح نہیں بنا ہوا ہوتا جس طرح ایک جسٹس یا انصاف یعنی پراپر طریقے سے دیا جانا چاہیے. جناب آنریبل چیف جسٹس، میرے بڑے بھائی ہیں محمد قاسم خان صاحب، میرے رفقا ساتھی بردر ججز لاہور ہائی کورٹ، صدر سیکرٹری انکم ٹیکس بار، دیگر انکم ٹیکس بار ایسوسیشنز کے نمائندگان، بزنس سے ریلیٹڈ جو بھی یہاں نمائندگان ہیں، اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. جناب، یہاں تقریب میں میرے خیال میں آنریبل چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے جو ایک درینہ مطالبہ اس ریجن کا تھا کہ یہاں ایپلیٹ ٹریبیونل انکم ٹیکس جو ہے وہ اس کا بینچ
ہونا چاہیے، اس کے لیے جو کنٹریبیوشن میرے بڑے بھائی محمد قاسم خان صاحب نے اس کی سینکشن کر کے اس کو آپ کے ہینڈ اوور کر کے پورا کیا ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ آپ لوگوں کو میں اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا اس ریجن کے لوگوں کے لیے کہ ایک اپیل جو ہے وہ لاہور یا اسلام آباد کرنے کے لیے یہاں سے ٹریول کر کے وہاں جانا اور پھر واپس اس کی ریفرنس جو ہے وہ اسی بینچ پر آنا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اس ریجن کے لیے، وکلاء کے لیے ہی نہیں، بزنس کمیونٹی کے لیے بھی۔ تو اس لیے میں اس جو کاوش ہے میرے بڑے بھائی قاسم خان صاحب کو، اس کو میں بہت مائر کرتا ہوں اور اس پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات، یہاں انکم ٹیکس کے متعلق مجھے ابھی بار ایسوسیشن کی باتوں سے یہ ابھی کلیئر نہیں ہو سکا۔ میرے ساتھ جسٹس بلال اعظم صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا ہے کیونکہ وہ پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ان کی ریکگنیشن کیوں نہیں ہوتی اور کیا وجہ ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ مسائل ہیں لیکن کافی کوشش ہو رہی ہے، اور اس میں ابھی تک یہاں اتنے آپ کے ریپرزینٹیٹیو تھے، انہوں نے ضرور بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایکسپلین نہیں کر سکے کہ وہ کیا وجہ ہے اور کیوں یہ رکاوٹ ہے اور کس جگہ رکاوٹ ہے۔ بہرحال میں یہ ضرور آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں اگر اس سلسلے میں میری جہاں بھی ایز اے چیف جسٹس کوئی خدمات کی ضرورت ہوگی تو میں اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ریکگنیشن نہیں بھی ہے تو ایک بار ایسوسیشن تو اس کنٹری میں کام کر رہی ہیں، تو اس بار ایسوسیشنس کو گورنمنٹ اگر باقی بار ایسوسیشنس کو فنڈس دیتی ہے تو آپ کو بھی اس سلسلے میں ملنے چاہیے تاکہ آپ بھی اپنے سسٹم کو چلا سکیں۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ کا میرا رابطہ رہے گا اور انشاءاللہ عزیز اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ باقی وقت کی کمی ہے اور آنریبل چیف جسٹس صاحب جو کہ چیف گیسٹ ہیں میرے یہاں، اور انہوں نے بہت ساری باتیں جو میں نہیں کہنا چاہتا وہ ایکسپلین آپ کے سامنے اپنے جو انہوں نے اس بار اس ریجن اس وکیل طبقے کے لیے اور اس ریجن کے لیٹیگنٹ کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ انشاءاللہ عزیز وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آئی تھنک کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹیکس بار ایسوسیشن چیف جسٹس ڈیزگنیٹ، میرے بردر ججز، ممبر ڈسٹرکٹ جوڈیشری، جنرل سیکرٹری اینڈ ایگزیکٹو ممبرز ٹیکس بار ایسوسیشن ملتان، سینئر آفیسرز ٹیکس ڈپارٹمنٹ، موجودہ نام جو ان لینڈ ریونیو ہے، ممبر پاکستان بار کونسل محترم مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹریز، respectable members of tax bar, ladies and gentlemen, بات تو ایک جملے میں بھی سمیٹی جا سکتی ہے
کہ آپ کا بہت شکریہ، اور اب ہم آپ کی دعوت سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن وکلاء کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، اور ٹیکس والوں کا تو قلم کا ہیر پھیر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ میں بڑا مختصر کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے اس کورونا کے دور میں شدید دباؤ کے باوجود بھی عدالتوں کو کھلا رکھا اور لوگوں کے لیے انصاف کے دروازے بند نہیں کیے۔ پھر ہمارے ہاں ریکارڈ کا حصول پرانے مقدمات اور فائلوں میں سے بالخصوص ججمنٹس اور ڈگریز کا حصول جو ہے اس کی مصدقہ نقول بعض اوقات بڑا وقت لے جاتی تھی۔ ہم نے ایک ٹیم بنائی، انہوں نے مختلف اضلاع میں جا کے پریکٹیکل پرابلمز دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کی۔ اس کے بعد پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ٹریننگ کے بعد 6 ضلعوں کے سٹاف کو کہا ہے کہ اس کے اوپر کام کریں، اور جیسے ہی اس کے اوپر کام کمپلیٹ ہوگا تو ایک کلک کے ذریعے فائل کی مکمل انفارمیشن مل جایا کرے گی کہ یہ فائل کس الماری میں، کس ریک میں، اور اس ریک میں کس نمبر پر ہے۔ اور اگر فائل ریکارڈ روم سے باہر جائے گی تو اس کا مکمل اندراج ہوگا کہ یہ کس تاریخ کو گئی ہے، کسی عدالت کے طلب کرنے پر گئی ہے یا نقول کے حصول کے لیے گئی ہے، تاکہ وہاں سے فائل جو ہے وہ دوبارہ حاصل کی جا سکے۔ پھر ایک دور میں ابتدائی سطح پہ چند جگہوں پہ کام ہوا لیٹیگینٹس کو فیسلٹی پہنچانے کے لیے۔ ہم نے اس کو توسیع دے کر تمام ڈسٹرکٹس اور تحصیل میں سیشن جج صاحبان کو کہا ہے کہ آپ فیسیلیٹیشن سینٹر بنائیں، وہاں پر وکلاء کو FIR کی کاپی، میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، اسی طرح وکالت نامہ جیل سے اٹیسٹ کرا کر ملے گا، اور لاسٹلی ان کے مقدمے کی کیا اپ ڈیٹ ہے وہ انفارمیشن بھی وہاں سے ملے گی۔ آپ لوگوں کے لیے کمرشل کورٹس کا ذکر ہوا۔ میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے ورلڈ بینک کا وہ ڈاکومنٹ میری نظر سے گزرا جس میں پاکستان میں ایز ٹو ڈو بزنس کے حوالے سے جوڈیشل سسٹم کو 128ویں نمبر پر رکھا تھا۔ لیکن ایک بات میں بڑی یہاں کلیئر کر دوں، جو عامت الناس کو غلط فہمی ہے کہ شاید یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر ہے۔ اس میں سے انہوں نے 1 2 3 بہت سے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر بلکہ 70% کام جو ہے وہ گورنمنٹ کے کرنے کا ہے، وہ عدلیہ کے کرنے کا نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو عدلیہ کا کرنے کا کام تھا اس وقت فوری طور پہ ججز کی ٹریننگ کرائی، اور پھر کمرشل کورٹس کو نوٹیفائی کیا۔ اس کے ساتھ ہی CPC میں امینڈمنٹس ہو چکی تھی جس میں پروسیس کو ریپڈ کرنا تھا، اور وہ امپلیمنٹ نہیں تھی ہوئی۔ ان رولز کو
ہم نے فوری طور پر پورے پنجاب میں امپلیمنٹ کیا اور تمام سول ججز کی اس سلسلے میں ٹریننگ کرائی۔ پھر کمرشل کورٹس کو مستقل بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ہمارے کچھ بردر ججز جو ہیں وہ متواتر کام کرتے رہے، اور جو کام کسی اور کے کرنے کا تھا، بلکہ واضح کہوں جو حکومت کے کرنے کا تھا، وہ ہم نے کیا، اور وہ ڈرافٹ بنا کر ہم نے گورنمنٹ کے حوالے کیا، جو فوری طور پہ آرڈیننس کی صورت میں نافذ ہو گیا، اور اس سے جو کمرشل ڈسپیوٹس ہیں ان کی ایک ڈیفینیشن سیٹل کر دی، اور کمرشل ڈسپیوٹس کے لیے کورٹس نامزد ہوں گی، اور ان نامینیٹڈ جج صاحبان 6 ماہ کے اندر جو ہے ان مقدمات کا فیصلہ کریں گے، اور اس کی اپیل کی پروویژن جو ہے وہ ہم نے ہائی کورٹ سے نکال کے اپیلیٹ ٹربیونل میں رکھ دی، اور اپیلیٹ ٹربیونل جو ہے اس کے فیصلے کے خلاف براہ راست سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیل جو ہے وہ فائل کی جائے گی۔ اس سارے پروسیس کو درمیان میں ہم نے شارٹ کٹ کر دیا ہے، اور اس میں بہت سی لیٹسٹ ڈیوائسز کا جو استعمال ہے وہ بھی اس ایکٹ میں رکھ دیا ہے، تاکہ جو میکسیمم فیسیلیٹی لیٹیگنٹس کو، بزنس کمیونٹی کو اور آپ وکلاء کو مہیا کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ اور اب اس کے بعد جن ججز کو ہم نے ڈسٹرکٹس میں نامینیٹ کرنا ہے ان کا ٹریننگ پروگرام مکمل ہو چکا ہے، اور اگلے 3 یا 4 دنوں میں ایک شارٹ ٹریننگ پروگرام ڈسٹرکٹ جج صاحبان کا ہوگا، اور پھر یہ لوگ فیلڈ میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ البتہ اب تک کچھ معاملات جو حکومت کے کرنے کے تھے انہوں نے ابھی تک ٹربیونلز کے لیے جو ان کے کورٹ رومز ہیں ان کے لیے جگہ پرووائڈ نہیں کی، ان کا سٹاف پرووائڈ نہیں کیا، ان کا ایک علیحدہ رجسٹرار ہوگا، اس رجسٹرار کی اپائنٹمنٹ نہیں کی، اور یہ ساری کمیاں، کوتاہیاں یا تاخیری اسباب جو ہیں وہ اب صرف حکومت کی وجہ سے ہیں۔ پھر ہم نے اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے بینیفٹ کے لیے کام کیا، اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، اس وجہ سے کہ $22 بلین کے قریب، بلکہ $26 بلین کے قریب وہ لوگ ریمیٹنس جو ہے وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور پھر وہ وہاں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جو جائیداد خریدتے ہیں اس جائیداد پہ کچھ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مقدمے التوا کا شکار ہوتے ہیں، ہم شہادت کے لیے آتے ہیں، تاریخ پڑ جاتی ہے اور ہمارے لیے بار بار جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنے کونسلیٹ کی موجودگی میں یا کونسلیٹ کے آتھورائز پرسن کی موجودگی میں ان کے ملک کے سے اور کونسلیٹ کے آفس سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا جو ہے وہ الاؤ کیا اس ایکٹ میں، تاکہ ان لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو سکے کہ وہاں بیٹھ کے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ یہاں بھیجتے ہیں وہ لوگ اپنے صرف شہادت کے لیے یا معمولی معاملات کے لیے عدالت میں لمبا سفر کرنا کے نہ آ سکے۔ پھر ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز جو ہیں وہ انڈکٹ کیے جائیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک استدعا ہے کہ نئے آنے والے وکلاء کو تیار کریں، وہ ہمارے پاس سول ججز کے ایگزام کے لیے اپیئر ہوں۔ آپ کے علاقے کی نمائندگی بہت کم ہے، اور دوسرے نمبر پر
جتنے سول ججز زیادہ ہوں گے اتنا لوگوں کو جلد ریلیف مل سکے گا، مقدمے تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہر سال مور دین 100 سیٹس جو ہے وہ سول ججز کی اناؤنس کرتے ہیں، اور ہمارے اس پروسیس کے ذریعے بمشکل 20 سے لے کے 28 آدمی جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم ایڈیشنل سیشن ججز کی اپلائی کرتے ہیں، اور 7 سے 8 آدمی جو ہے وہ نئے انڈکٹ ہوتے ہیں، اور سال میں تقریباً اتنے آدمی جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اور اس سال تو ہم نے یہ کوشش کی کہ سال میں 2 دفعہ ایگزام لے لیں، لیکن اس کے باوجود نتائج اسی انداز میں رہے۔ آپ سے میری استدعا ہے کہ نئے آنے والے وکلاء کو اس جانب راغب کریں، انہیں کہیں کہ سال 2 سال باضابطہ تیاری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ ان امتحانات میں شریک ہوں، تاکہ آپ اس طرف آ کر بھی دیکھیں کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس میں کیا مشکلات اور کیا تکالیف ہیں، اور کتنی محنت اور استقامت کا یہ کام ہے۔ پھر ہمارے پاس ہائی کورٹ میں بھی جج صاحبان کی کمی رہی، لیکن محترم جسٹس امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس ڈیزگنیٹ، ان کے تعاون سے اور باقی تمام ہمارے سینئرز کے تعاون سے 13 ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوئے، اور اب ملتان بینچ میں ججز کی کمی کی شکایت نہیں رہے گی۔ آپ لوگ اب تیزی کے ساتھ وہ دوست سارے جو ہیں وہ آپ کو انصاف مہیا کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ان تمام معاملات میں دیگر میں بہت ساری باتیں آپ کو کہیں میں ریپیٹ نہیں کرتا کہ ہم نے 6.5 کنال زمین جو ہے 6 کنال کو 15-16 مرلے کے قریب پارکنگ پلازا، بہت بڑا بار روم، اور اس کے اوپر 3 فلور جو ہے نا وہ ججز کے اپنے وکلاء کے کوئی 300 کے قریب چیمبر، اور پھر اسی طرح 20 کنال سے زائد جگہ جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ کے لیے جو جوڈیشل کمپلیکس ہوگا، ہائی کورٹ میں 6 کنال جگہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور 20 کنال جگہ پارکنگ پلازا، ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ، اور مستقبل کے لیے کم از کم 25 سے 30 عدالتیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے لی، تاکہ کسی بھی وقت کسی قسم کے بھی حالات میں لاہور ہائی کورٹ میں عدالتوں کی کمی کا احساس نہ ہو سکے اور ہمیں کوئی اور جگہ نہ دیکھنی پڑے۔